رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ کس طرح نمرود جو دعوی الہیت کیا کرتا تھا اس کے مقابلہ میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر بت پرست، ستارہ پرست اور سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، ان کے جو غلط عقائد تھے اس کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے باطل فرمایا، اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو آزمائشوں کا سلسلہ ہوا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اللہ سے عرض کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرنے لگے کہ ربی ارینی، اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتى، کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر کے پاس ایک شخص پڑا ہوا ہے جو مرداری کی حالت میں ہے۔ سمندر کی لہریں جب اس شخص پر آتی ہیں تو اس سے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہیں، اور جب وہ لہر چلی جاتی ہے تو فرمایا کہ اس سے درندے آ کر کھاتے ہیں، جب درندے کھا لیتے ہیں تو پرندے آ کر اس سے کھاتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور شوق پیدا ہوا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ جو کسی درندے کے پیٹ میں اس کی ہڈیاں چلی گئیں، درندے کے پیٹ میں اس کے اجزاء چلے گئے اور اس کو مچھلیوں نے کھا لیا ہے، مولا تو جمع کس طرح فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اولم تؤمن، کہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے، کہ اس بات کا یقین نہیں کہ تیرا رب وہ ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ فرمایا کہ یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، فرمایا کہ مولا سوال اس لیے ہے، مولا پوچھا اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو یقین ہو جائے۔ یقین تو پہلے بھی ہے مگر میں عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، حق الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عرض کی کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے لو۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق 4 پرندوں کو اخذ کر لیا، 4 پرندے لے لیے۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مفسرین نے بیان فرمایا مور، مرغ، کبوتر اور کوا، یہ 4 پرندے تھے جنہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لے لیا۔ مولا اس کا کرنا کیا ہے؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فرمایا کہ ان تمام کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا دیا جائے اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا جائے۔ اب اگر گوشت کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو اس کو جدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، فرمایا کہ ان کا سر تو اپنے پاس رکھ لو مگر ان کے گوشت کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو۔ جب ایک پہاڑ کی چوٹی پر تم رکھ دو، فرمایا اس کے بعد تم اپنے پاس انہیں بلاؤ، یأتینک سعیا، فرمایا تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان پرندوں کو بلایا ہے تو پھر یہ مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ ہر پرندہ وہ بلند ہوتا ہے آسمان کی طرف، اور ان میں سے ہر ایک کا گوشت الگ ہوتا ہے، اور پورا پرندہ ہو کر وہ اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑتا ہے اور زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا کہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ عین الیقین، حق الیقین کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔
فرمایا یہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں جن کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور بنو اسحاق میں اللہ تبارک جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے فرمایا ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ بنو اسماعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 نبیوں کو بھیجا، باقی 1,24,000 میں سے 9 نبی بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور باقی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ تو یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو شان حاصل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ مرتبہ عطا فرمائی، یہ شان، یہ شوکت عطا فرمائی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو آپ کی پشت میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اسوہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ان واقعات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اپنے بچوں کو ان سچے واقعات کو سنانے کی، اور ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔